شیطان نے ہر دور کے اندر ایک ڈفرینٹ طریقہ اڈاپٹ کیا ہے لوگوں کو کریٹر سے دور کرنے کا، اور ہمیشہ جو ہے وہ مذہبی پیشوا جو ہے نا اور مذہب کے کسٹوڈین اس حوالے سے مس یوز ہوئے ہیں، یا مذہب کے نام پر ہوگا. یعنی دنیا میں اس وقت سب سے بڑا شرک جو ہے وہ جیزس کرائسٹ کے نام کے اوپر ہو رہا ہے. حالانکہ عیسیٰ ابن مریم تو امام الموحدین ہے، اللہ نے ان کی صفائی قرآن میں پیش کی ہے. جب نبی الاسلام سے نصارہ نے یہ جھگڑا کیا اپنے فرسودہ عقائد کے اوپر، تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ میں دیا ہے. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک وہ لوگ کھلا کفر کر رہے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے یا عیسیٰ ابن مریم اللہ ہے. وقال المسیح، جبکہ مسیح تو خود کہا کرتے تھے یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، اے بنی اسرائیل، اعبدوا اللہ ربی وربکم، عبادت کرو اسی رب کی جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، بے شک جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ اس گناہ کو تو معاف نہیں کرے گا، اس کے اوپر جنت حرام ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. اب یہ جو جیزس کرائسٹ کی تقریر ہے نا، خطبہ جو انہوں نے اپنے حواریوں میں دیا، یہ اللہ نے خطبہ نقل کیا ہے جیزس کرائسٹ کی طرف سے صفائی پیش کرنے کے لیے کہ عیسیٰ ابن مریم نے کبھی شرک کی تعلیم نہیں دی. میں نے اپنی زندگی میں یار دیکھ لیا ہے، پیر نصیر الدین صاحب کی ویڈیوز بھی ابھی یوٹیوب پہ رکھی ہوئی ہیں. میری ان سے ملاقات ہوئی تھی 2007 کے اندر، میں ان کے گھر گیا تھا گولڈا میں ہی. تو وہاں پہ ایک عورت آ گئی، گاؤں کی عورتیں آپ کو پتہ ہے، اس نے وہ پہلے اپنا وہ دوپٹہ کھولا ایسے کر کے، اس میں سے اس نے 50 روپے کا نوٹ نکالا اور وہ نا پیر صاحب کو نذرانے کے طور پر نا ایسے اس نے ایسے آگے کیا نا، تو ان کے پرے کرے کہ ہی انہوں نے کہا نذرانہ ہے. وہ پھر آگے آگے کر رہے، انہوں نے نوٹ پکڑ کے ایسے پیچھے پھینکا، چلے تم منو بھی مروائیں گی آپ بھی مریں گی. حالانکہ وہیں پہ ان کے اور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو 5 روپے کا سکہ بھی چھوڑتے نہیں ہیں، غریب غریب لوگ آئے ہوتے ہیں، اور ان کی گاڑیاں وہ ہیں جو 1 منٹ کے اندر 500 کا پیٹرول پھونک دیتی ہیں، اور وہ 500 کے اندر وہ 100 عورتیں ہیں جن کے 5-5 روپے کے سکے ہیں، وہ ایڈ ہو گئے، لیکن لوگ جڑے ہوئے ہیں. پھر کوئی مرید ہونے کے لیے جاتا تھا تو وہ کہتے تھے بھئی اللہ سے مانگنا ہے، اللہ دیتا ہے، میں ماں کسی کا کچھ نہ کر سکتا، اللہ کو لو منگو، وہ جو ان کی پٹواری لینگویج. تو آج ان کو فوت ہوئے بمشکل 10-12 سال ہوئے ہیں، ان کے بیٹے اسی گدی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جگہ جگہ وہ عرس کی محفلیں کرواتے ہیں، اور اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے حق نصیر یا نصیر. وہ شخص جو پوری زندگی گاڈ اورینٹڈ رہا ہے، توحید کا درس دیتا رہا ہے، ان کی کتابیں ابھی تک ان کے سٹالز کے اوپر بک رہی ہیں. گولڈا کے E11 کے اندر گولڈا شیف آپ چلے جائیں تو ان کے سٹال کے اوپر ان کی پیری مریدی کی شرح حیثیت ایک کتاب ہے، پیروں کا انہوں نے کچھ نہیں چھوڑا اس کتاب کے اندر. دوسری کتاب ان کی اعانت اور استعانت کی شرح حیثیت، یعنی آپ نے اللہ ہی سے مدد مانگنی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس میں انہوں نے خود اپنے جو مکتب فکر کے علماء ہیں ان کے اوپر بھی گرفت کی ہے. تیسرا انہوں نے شیخ عبد القادر جیلانی، جن کے نام کے اوپر آپ سمجھ لیں پورا شرک کھڑا کیا ہوا ہے یہاں پہ لوگوں نے، ان کی ایک کتاب ہے فتوح الغیب، توحید کے اوپر ننگی تلوار ہے، وہ عربی میں وہ کتاب ہے. اس میں سے انہوں نے چند ایک جو ہے نا کوٹیشنز اس میں کوٹ کی ہیں. الجواہر التوحیدیہ فی التعلیمات الغوثیہ، توحید کے موتی شیخ عبد القادر جیلانی کی تعلیمات کی روشنی میں، یہ اس کتاب کا، یہ 3 کتابیں ہیں، وہ آپ ذرا پڑھیں،
جو انہوں نے مٹی پلید کی ہوئی ہے سو کالڈ کلمہ گو مشرکین کی، لیکن ان کے مرنے کے بعد کوئی تھرڈ جنریشن کی نہیں، فوراً بعد ان کی اولاد ان کے نام کے اوپر کیا کر رہی ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ پرانے بزرگوں کے ساتھ بھی جو چیزیں لوگوں نے منسوب کی ہیں میجارٹی کیس میں ایسا ہی ہوتا تھا۔ کہیں ہو سکتا ہے کہ وہ بندہ بھی خود بھی خراب ہو، لیکن یہ بھی چانسز ہیں۔ اب عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں تو ہم ڈیفینیٹلی کہہ سکتے ہیں، جن کی صفائی اللہ پیش کر رہا ہے کہ انہوں نے کبھی شرک کی تعلیمات نہیں دی، ہمیشہ توحید بیان کی ہے، ان کو ہم کرٹیسائز نہیں کر سکتے۔ اور یہاں پر ہمارے نبی علیہ السلام کے نام کے اوپر بھی کیا کچھ نہیں لوگوں نے کیا، جبکہ قرآن محفوظ، آپ علیہ السلام کی تعلیمات محفوظ، وہ اتنی محفوظ ہیں کہ وہ عوام سے محفوظ کر کے رکھی ہوئی ہیں علماء نے۔